واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. سورہ المطففین مکی صورتوں میں سے ہے. جو پہلی آیات ہے 1-2 وہ زیادہ مدنی معانی کے ساتھ منسجم ہے. باقی صورت کے مطالب جو ہے وہ مکی صورتوں کی طرح ہے. ادا میں میزان میں کمی بیشی جو ہے اس سے نہیں کی گئی ہے. عام طور پر ایسے احکام مدینہ میں آئے ہیں، لیکن باقی آیات میں وہی لوگوں کے قیامت کے دن کی تکذیب کا ذکر ہے اور ان کے جہنم کے استحقاق کا ذکر ہے. اس کے مقابل ابرار جو ہے ان کے جنت اور ان کے اوپر جو نعمتیں ہوں گی ان کا ذکر ہے. تو اس لیے بعض نے کہا ہے کہ یہ مدینہ اور مکہ کے درمیان میں اتری ہے یہ صورت، اور بعض نے کہا ہے کہ مکہ میں اتری ہے لیکن ابتدائی آیات یہ مدینہ کی ہے. لیکن زیادہ تر انسجام صورت کا جو ہے وہ مکی صورتوں کے ساتھ ہے. دوسری صورتوں کی طرح اس کے بھی تلاوت اور قرأت کے فضائل وارد ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرأها سقاه اللہ من رحیق المختوم، جس کی تلاوت کرے گا اللہ اس کو رحیق مختوم پلائے گا، جو کہ آگے آ رہا ہے اسی صورت میں ابرار کے حوالے سے کہ ان کو رحیق مختوم پلایا جائے گا. وہاں انشاءاللہ ذکر کریں گے رحیق مختوم کیا ہے. امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ من قرأ فی فرائضہ ویل للمطففین اعطاہ اللہ الامن یوم القیامہ عن النار من النار. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن امن عطا کرے گا آگ سے. لم ترہ ولم یرہا، نہ وہ آگ کو دیکھے گا نہ آگ اسے دیکھے گی. اس قدر امن بھی ہوگا. ویل للمطففین، ویل ایسا کلمہ ہے جو کئی ایک موارد میں استعمال ہوتا ہے. عذاب کے اترنے پر بھی ویل کہا جاتا ہے. تمہارے لیے عذاب ہو، ایک ویل ہو یعنی عقاب اور عذاب ہو. شر آنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے ویل ہو. ہلاکت کے لیے بھی کہا جاتا ہے تمہارے لیے ویل ہو. حزن اور غم مصیبت پڑنے کے لیے بھی. وادی جہنم بھی ویل نامی ایک وادی ہے. اسی طرح لعنت کے معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کسی قبیح فعل پر لعنت کے طور پر. تو موارد متعدد ہیں لیکن کوئی بھی اچھا مورد نہیں ہے. ہمیشہ برے فعل کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بیان کرنے کے لیے شروع میں اس پر بد دعا جو دی جاتی ہے اس کے لیے لفظ ویل استعمال ہوتا ہے. ویل ہو، ہلاکت ہو، عذاب ہو مطففین کے لیے. یہ تف سے ہے مادہ مطففین. تف جو ہے لغت میں کسی چیز کی اطراف اور جوانب کو کہا جاتا ہے. کربلا کو اسی وادی تف بولتے ہیں جو کہ دریا فرات کے کنارے ہیں یہ وادی. اور چونکہ کسی چیز کے اطراف تھوڑے ہوتے ہیں یعنی وہ اصل چیز نہیں ہوتی، یعنی ایک اس کی بچی ہوئی طرف ہوتی ہے. یہیں سے پھر اس کا استعمال ہوا. تفیف اس چیز کو کہا گیا کہ جو قلیل ہو، کہا جاتا ہے تفیف.
تفافا یعنی جو کم کرے، قلیل مقدار میں، کم وزن میں یا کیل میں کمی کرے تو کہا جاتا ہے کہ فلان تفف الکیل او الوزن۔ تو مطففین یعنی جو ناپ اور تول میں کمی کرنے والے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جو جب ناپ کرتے ہیں علی الناس، اس کو جو ان کے لیے لوگوں پر ہے، یعنی لیتے ہیں جب ان سے خریدتے ہیں کوئی چیز، گندم وغیرہ مثلا، یستوفون پورا پورا لیتے ہیں، وفا سے ہے اس چیز کو پوری طرح لینا۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب ان کے لیے ناپ کرتے ہیں، او وزنوہم، یا وزن کرتے ہیں ان کے لیے، یعنی جب دیتے ہیں ان کو، ان پر بیع کرتے ہیں، یخسرون تو خسارہ کرتے ہیں اس میں۔ جب لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں ان سے، وہاں کم نہیں لیتے۔ جب دیتے ہیں ان کو ناپ کر کے یا وزن کر کے تو اس میں ڈنڈی لگاتے ہیں۔ یہاں پر اکثر مفسرین نے تو یہ معنی کیا کہ جب دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، جب لیتے ہیں تو زیادہ لیتے ہیں۔ لیکن پہلی آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ زیادہ لیتے ہیں، یستوفون پورا پورا لیتے ہیں۔ پھر اگر پورا پورا لیتے ہیں تو مذمت کس بات کی؟ ہاں، تو مذمت بالقیاس دینے کے، ورنہ فی حد نفس ہی نہیں۔ اور یہ محاورے میں چلتا ہے، آپ اگر کسی بندے سے وعدہ کرتے ہیں، جب اس نے آپ سے کوئی چیز لینی ہو تو پورے وعدے پر پھر ٹائم پر پہنچتا ہے، جب کوئی چیز اس سے لینی ہو تو گھنٹے گھنٹے انتظار کرواتا ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ جب لینے کی باری ہو تو آپ وعدے کر بالکل پورا اترتے ہیں، جب دینے کی باری ہو تو وہاں آپ گھنٹے لیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے یہ معنی نہیں کہ آپ اس کی صرف اس پہ پہلی بات پہ مذمت کر رہے ہیں کہ آپ لیتے وقت لینے کے لیے آتے ہیں تو وعدے پر پورے کیوں آتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، وعدے پر پورا آنا چاہیے، لیکن بالقیاس الی طرف ثانی، اس کی طرف کہ جب مثلا لینا ہوتا ہے تو دینا ہوتا ہے تو اس وقت آپ لیٹ آتے ہیں۔ تو لہذا صورتیں جو ہیں وہ 5-6 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک پورا دیتے ہیں اور پورا پورا دیتے ہیں، کوئی حد نہیں اس میں، کوئی حد نہیں۔ دوسری صورت کہ وہ پورا لیتے ہیں جب لینا ہوتا ہے، جب دیتے ہیں تو تھوڑا زیادہ دیتے ہیں، یہ اچھی صورت ہے۔ اس سے بھی اچھی کیا ہے روایت میں جس کو کہا گیا ہے کہ لیتے وقت تھوڑا کم لے، دیتے وقت زیادہ لے۔ یہ 3 صورتیں، پہلی صورت ٹھیک ہے اور دوسری 2 صورتیں اچھی ہیں، تیسری دوسری سے بھی اچھی ہے، باقی 3 صورتیں خراب ہیں کہ مثلا لے پورا اور دے کم، جو قرآن نے ذکر کی، جو وہ کر رہے تھے، لے بھی کم اور دے بھی کم، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی یہ آیت یہ نہیں کہنا چاہتی
کہ اگر تو لیتے وقت بھی کم لیتے تو پھر دیتے وقت کم دے سکتے تھے. ممکن ہے کوئی سمجھے کہ قرآن مذمت کر رہا ہے اس بات کی کہ جب لیتے ہو تو پورا لیتے ہو، دیتے ہو تو کم دیتے ہو. یعنی یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر لیتے وقت بھی کم لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا، دیتے وقت بھی کم دیتے. نہیں، یہ مقصد نہیں. لیتے وقت تمہارا اپنا مال ہے، کم لو، لیکن دیتے وقت نہیں کر سکتے ہو کم. اور کیا صورت بچے گی کہ دیتے وقت لیتے وقت زیادہ لے، پورا نہ لے، اور دیتے وقت مثلا کم دے. یہ بہترین صورت ہو جائے گی. اور بھی ممکن ہے بعض صورت میں. تو لہذا جو استحباب وارد ہوا ہے وہ یہ ہے کہ لیتے وقت کم لو تھوڑا سا، اور دیتے وقت تھوڑا سا زیادہ دو. اگر نہیں کر سکتا تو کم از کم پورا دے، کم نہ دے. پھر یہاں الذین اذا اکتالوا، یعنی ان سے لیتے وقت صرف کیل کا ذکر کیا ہے، لیکن ان کو دیتے وقت اذا قالوہم او وزنوہم، وہاں کیل اور وزن دونوں کا ذکر کیا. یہاں دو احتمال دیے گئے. ایک یہ ہے کہ وزن میں ڈنڈی لگانا آسان ہوتی ہے ناپ سے. ناپ چونکہ وہ برتن جو ہے فل کر کے دینا ہوتا ہے بھرا ہوا، میزان میں گڑبڑ کی جا سکتی ہے. تو جب وہ لیتے ہیں تو صرف ناپ کے ذریعے سے، تاکہ اس میں گڑبڑ نہ ہو. دیتے وقت زیادہ تر وزن کر کے دیتے ہیں. دوسرا احتمال یہ ہے کہ وہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا نہیں لیتے ہیں، تاجر ہیں، وہ پورا کا پورا ان کا فصل لیتے ہیں مثلا. تو وہاں پھر اس وقت وزن مشکل ہوتا تھا، وہاں زیادہ مال میں ناپ چلتی تھی، تو اس لیے وہ ناپ سے لیتے ہیں. لیکن لوگوں پر بیچتے ہیں تو جو جس کی جتنی حاجت ہے، کلو 2 کلو 10 کلو، تو وہاں جو ہے وزن کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. گندم خریدتے ہیں جس طرح پاکستان میں پنجاب ڈیری پہ بھٹے کے ساتھ لگاتے ہیں، تو یہ اتنا ہو کہ جب آگے بیچتے ہیں تو پھر وزن سے بھی زیادہ بھی ہو جاتی ہے. سبرا جو ہے میرا خیال میں اشکال ہے اس کے بیچنے میں، چونکہ معین نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے کہ کتنا ہے، یعنی اس میں بیش متفق نہیں ہوگی، اس میں مجہول ہے. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ گمان نہیں کرتے ہیں کہ انہیں اٹھایا جائے گا لیوم عظیم، اس دن کے لیے جو عظیم دن ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اپنے عالمین کے رب کے لیے کھڑے ہوں گے، تاکہ تصور کریں کہ اس دن وہ بھی کھڑے ہوں گے. اور عظیم دن ہے، اتنا عظیم دن ہے کہ تمام کائنات مخلوق کھڑی ہوگی، اور ہر عمل جو ہے وہ دیکھا جائے گا وہاں. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. کیونکہ جو آدمی نگاہ میں رکھتا ہے کہ وہ دن ہے، حساب کتاب ہے، تو وہ آدمی اس طرح کمی بیشی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو خیال ہے کہ اس سے جو ہے اس کا حساب دینا ہے. لوگوں کے مال میں جو بھی کمی کر رہا ہے اس کا اسے حساب دینا ہوگا. تو لہٰذا یہ آیات دلالت کر رہی ہے کہ کمی بیشی کرنا ناپ تول میں یہ کتنا بڑا جرم ہے.
قوم شعیب علیہ السلام پر تو عذاب نازل ہوا تھا. وعلیکم السلام. اسی تطفیف کی وجہ سے، جس طرح کہ سورہ شعراء میں 181 آیت پہ جناب شعیب علیہ السلام قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله واطیعون وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین. خسارہ نہ تو جس طرح یہاں ہے کہ خسارہ دیتے ہیں. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم. کیل بھی آیا ہے، وزن بھی، بالقسطاس المستقیم. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. یہ اشارہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا زمین میں فساد کا موجب بنتا ہے، اس کے برے آثار میں سے ہے. ناپ تول میں کمی زمین میں فساد کا نتیجہ دیتی ہے. اسی پر وہ جناب ڈٹ گئے. واتقوا اللہ، شعیب علیہ السلام کہتے رہے کہ واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین قالوا انما انت من المسحرین وما انت الا بشر مثلنا وان ظنک لمن الکاذبین فاسقط علینا کسفا من السماء. لے اب عذاب جو کہتا ہے ان کنت من الصادقین. قال ربی اعلم بما تعملون فکذبوہ فآخذهم عذاب یوم الذلۃ انہ کان عذاب یوم عظیم. تو سنگین جرائم میں سے قرآن شمار کرتا ہے، اگرچہ ان کے ہاں یہ بڑی چلاکی شمار ہوتی تھی، بڑی ہاتھ کی صفائی، بندہ ماہر شمار ہوتا تھا جو مثلا زیادہ ڈنڈی لگا لیتا تھا، گویا اس کو کبھی بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. اللہ کے رسول جو ہی مدینہ میں وارد ہوئے تو روایت میں ہے کہ ماہر ہیں یہ لوگ تطفیف میں اور تخسیر میں، لوگوں کو کمی بیشی میں، میزان اور کیل میں کمی بیشی کرنے میں. تو فرمایا کہ خمس بخمس. قیل یا رسول اللہ ما خمس بخمس. تو فرمایا ما ناقض قوم العہد، کوئی قوم بھی عہد کا نقض نہیں کرتی الا صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی کسی کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑتا ہے اللہ اس کو غالب کرتا ہے دوسروں کو. حتیٰ مسلمانوں کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ کفار کے ساتھ اپنے کیے ہوئے عہد کو توڑے. یہ پہلی چیز پہلی کے ساتھ کہ نقض عہد، اس کے ساتھ کیا ہے؟ شکست. دوسری چیز وما حکموا بغیر ما انزل اللہ الا فشا فیہ بالفقر. اللہ کے حکم کے علاوہ حکم نہیں لگائیں گے مگر ان میں فقر عام ہو جائے گا. اب جو اقتصاد اور بھوک کی مثلا کیا رونا رو رہے ہیں پاکستان میں اور ادھر ادھر، احکام بھی تو برطانیہ کے بنے ہوئے لاگو ہیں، تو پھر نتیجہ طبیعی ہونا ہے یہ اقتصادی بحران. لازمہ ہے کوئی ان دو چیزوں میں اللہ کے حکم کے علاوہ حکم لگاؤ گے نتیجہ فقر ہوگا. عجیب ہے واقعہ. میں سوچ رہا تھا اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک ہو، سارے اپنے آپ کو مسلمان، اسلامی جمہوریہ اس کا نام ہو، وہاں اسلامی قانون کی بات کرنا جرم ہو کہ اسلامی قانون نافذ کیا جائے، وہ ملک کی مفاد کے خلاف سمجھا جائے، ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے. وہ کیا سلامتی ہے؟ ملک کے مفادات کو خطرہ ہے. اصل یہی ہے، ملک کے مفادات پر ذاتی مفادات کو خطرہ ہے. ورنہ کیا ہے، ہر فیک نافذ کی جائے جو جس فیک کا قائل ہے بس. وما ظہرت فیہم الفاحشہ، تو یہ دوسری چیز ہے یعنی اللہ نے جوڑ دیا ہے کہ اللہ کے حکم کے علاوہ ہوگا تو فقر ہوگا.
تیسری چیز وما ظہرت فیہم الفاحشہ الا فشا فیہم الموت، جتنی فاحشہ عام ہوتی جائے گی موت اتنی عام ہوتی جائے گی۔ ابھی کل میں پڑھ رہا تھا ہر 40 سیکنڈ میں ایک مرد خودکشی کر رہا ہے، ہر 40 سیکنڈ میں۔ یہ سب سے زیادہ کہاں ہے؟ جہاں فاحشہ زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اٹیک، ہارٹ اٹیک کی موتیں، ایکسیڈنٹ کی موتیں، دوسری بیماریوں کی موتیں، طبیعی موتیں، ان سے ہٹ کر 40 سیکنڈ میں ایک بندہ خودکشی کرتا ہے۔ وما ظہرت فیہم الفاحشہ الا فشا فیہم الموت، جتنی فاحشہ عام ہوتی جائے گی اتنی موت عام ہوگی۔ یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز ولا تفحوا الکیل الا مونعوا النبات واخذوا بالسنین، کہ کیل میں کمی نہیں کریں گے مگر یہ ہے کہ زمین عبوری دینا چھوڑ دے گی اور قحط ہوگا۔ جی اور قحط ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں بارشیں جب موسم ہوتا ہے تو نہیں آتی ہے، جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو تباہی کے لیے آ جاتی ہے۔ کتنے سالوں سے یہ ہو رہا ہے، کتنے سالوں سے ہو رہا ہے۔ وَلَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ إِلَّا حُبِسَ عَنْهُمُ الْمَطَرُ، اور زکوٰۃ کو نہیں روکیں گے مگر یہ ہے کہ ان سے مطر روک دی جائے گی، بارش۔ جی تو یہ تطفیف جو ہے، اگرچہ یہاں پر صرف میزان اور کیل کا ذکر ہے، لیکن ظاہر ہے مراد جو ہے حتیٰ کوئی عدد بھی کرتا ہے تو وہ بھی تطفیف میں آئے گا، جو چیزیں گنی جاتی ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں کیلا مثلا درجن کی جگہ 11 ڈال دے شاپر میں، لیکن عام طور پر عدد میں ہو نہیں سکتی عام طور پر، اس لیے ذکر نہیں ہوا، ورنہ اگر کوئی کرتا ہے تو اسی زمرے میں آئے گا۔ بلکہ بعض روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حتیٰ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا عبادات کا معاملہ ہے ان میں بھی کمی کرنا یہ تطفیف ہے۔ ابن عباس سے روایت الصلاۃ مکیال، الصلاۃ بھی ناپی جاتی ہے۔ فمن وفا وفا اللہ لہ، اور جس نے پورا کیا اس ناپ کو تو اللہ بھی اس کے لیے پورا اجر دے گا مقابل میں۔ ومن طفف فقال اللہ سبحانہ وتعالی للمطففین ویل للمطففین۔ پھر کہا ہے کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ گمان نہیں کرتے ہیں کہ وہ مبعوث ہوں گے؟ تو یہاں عامت المفسرین کہتے ہیں کہ ظن جو ہے یہاں یقین کے معنی میں ہے۔ کمی کرنا، عکس کرنا۔ اس میں بھی ہے کہ جتنا حصہ کرو گے اتنا قبول ہوگی۔ تو ظن بمعنی یقین کے ہے، قرآن میں استعمال ہوتا ہے، جس طرح دوسری جگہ کہا ہے وہ طالوت کے ساتھ جو مومنین تھے بہت سارے تو پیچھے بیٹھ گئے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، انہوں نے کہا جو گمان کرتے تھے، کہ وہاں گمان کا معنی یقین ہے، یقین کرتے تھے کہ اللہ کی ملاقات کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اسی طرح امیر المؤمنین سے روایت بھی ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، فرمایا الیس یوقنون انہم مبعوثون،
یا وہ یقین نہیں رکھتے اس بات کا کہ وہ مبعوث ہے. لیکن کیا وجہ ہے؟ یعنی ظن یہاں یقین کے معنی میں کیا ہے، کیوں ہے؟ جبکہ ظن لغت میں یقین کے لیے نہیں ہے. بعض نے کہا ہے کہ ظن یہاں ظن ہی ہے اور کافی ہے. قیامت کے بارے میں اگر ظن بھی ہو تو وہ یقین کا حکم رکھتا ہے. جی اس کو اگر ظن بھی ہو نا، لیکن اتنا بڑا نقصان ہے کہ عقل مند کے لیے اگر اس چیز کا ظن بھی ہو تو وہ یقین والا فائدہ دیتا ہے کہ اگر ان کو ظن بھی ہوتا تو تب بھی یہ نہ کرتے. اور شاید اسی طرف اشارہ ہو ایک روایت میں امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ فرمایا الظن ظنان، ظن دو ظن ہے، ظن شک و ظن یقین. ایک شک والا ظن ہے اور ایک یقین والا ظن ہے. یعنی یقین والا فائدہ دیتا ہے وہ ظن، کہیں پر ظن شک والا فائدہ دیتا ہے. فما کان من امر المعاد، اگر آخرت کے مسئلہ ہے فهو ظن یقین، وما کان من امر الدنیا فهو على شک. تو شاید اشارہ ہو کہ امر آخرت جو ہے اتنا مہم امر ہے کہ وہاں ظن بھی یقین کا فائدہ دیتا ہے، نتیجہ دیتا ہے. صاحب مفردات راغب وہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا عقیدہ رکھنا اس کی دلیل اور امارت کی وجہ سے، تو وہ اگر اس پر ظن کا اطلاق آتا ہے، اگر وہ یقین کا فائدہ دیتی ہے تو وہاں یقین کے معنی میں ہوگا، اگر وہ شک کا فائدہ یا گمان کا فائدہ دیتی ہے تو وہاں گمان کے معنی میں ہوگا. یعنی وہ لغتاً عام کرنا چاہتے ہیں ظن کو، مورد یقین میں بھی استعمال ہو سکتا ہے اور مورد گمان میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. کلا نفی کے لیے آتا ہے، پہلے جو چیز جس کا توہم کیا جا رہا ہے یا جو کہی جا رہی ہے، تو یہاں ظاہر یہی مراد ہے کہ کلا ہرگز ایسا نہیں ہے جس طرح وہ گمان کرتے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے اور ختم ہو جانا ہے، کوئی یوم بعث نہیں ہے، مثلا کوئی یوم قیامت نہیں ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. ان کتاب الفجار لفی سجین، فجار کی جو کتاب ہے وہ سجین میں ہے. کتاب یعنی ان کا نام ہے اعمال. فجار کا صحیفہ اعمال سب کا ایک جگہ اکٹھا ہو رہا ہے اور وہ سجین میں ہے. وما ادراک ما سجین، تجھے کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایسی کتاب ہے جسے رقم کر دیا گیا ہے، یعنی جسے ثابت کر دیا گیا ہے. یہ بعض روایت میں بھی وارد ہے، شاید روایت میں ہے کہ جتنے فجار ہیں ان کے جو نام اعمال ہیں جو سیئات سے بھرے ہوئے ہیں وہ سجین میں جمع ہیں ان کے نام اعمال، اور ابرار کے جو نام اعمال ہیں تمام کے نام اعمال جو ہے وہ علیین میں جمع ہو. ایک ہی گویا بڑے اس طرح رجسٹر میں چھوٹی چھوٹی ڈائری لکھی جاتی ہے، پھر اس کو ایک بڑے رجسٹر میں ثبت کیا جاتا ہے. اس لیے کہا کتاب مرقوم، ایسی کتاب ہے جس سے رقم کر دیا گیا ہے، ثبت کر دیا گیا ہے. ویسے رقم جو ہے لغت میں موٹے خط کو کہا جاتا ہے، واضح قسم کا. یہاں جو ہے مقصود وہ حتمیت ہے اس کی، یعنی ایک چیز کو جب حتمی شکل دی جائے.
سجین سجن سے ہے، حبس کسی چیز کو محبوس کرنا. تو اس مکان کو سجین اس لیے کہا گیا جس میں ان کے نام اعمال ہیں، چونکہ یہ ان کو محفوظ کیے ہوئے ہیں ان کے نام اعمال کو. یہ ایک تفسیر ہے. تمام ایک تفسیر سجین کی وادی جہنم سے کی گئی ہے. پہلی جو تفسیر ہے اس کے مطابق کہ سجین ایک ایسا مقام ہے جہاں ان کی نام اعمال جمع ہوتے ہیں. روایت میں ہے کہ یہ 7ویں زمین ہے اور علیون جو ہے وہ یعنی سجین الارض السابعہ والعلیون السماء السابعہ. دوسری تفسیر عرض کر رہا تھا کہ سجین سے مراد وادی جہنم ہے. پھر سوال آئے گا کہ وادی جہنم اگر ہو تو پھر کیا مطلب کتاب الفجار الی فی سجین، ان کی کتاب سجین میں ہے. اور پھر اسی طرح آخر پہ کہا کہ وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. اس کی کیسے مناسبت ہے وادی جہنم کے ساتھ؟ کہا ہے کہ کتاب مرقوم یعنی یہ ایسی وادی جہنم ہے جو ان پر لازم قرار دی گئی ہے. کتاب مرقوم کا یہ معنی ہے جس سے وہ جان نہیں چھڑا سکتے ہیں. اسی طرح کتاب الفجار الی فی سجین یعنی فجار کو لکھ دیا گیا ہے کہ وہ سجین میں ہوں گے. ان کا مقدر اور نصیب، کتاب یعنی ان کا مقدر اور نصیب جو ہے، جو چیز لکھی گئی ہے ان پر، یعنی ان کے نام اعمال کی وجہ سے. کتاب اس معنی میں ہوتا ہے استعمال. لازمی ہو جانے کے معنی میں، یعنی کوئی چیز لازم ہو تو کہا جاتا ہے یہ اس کی کتاب ہے. یا کتب اللہ علی نفسہ الرحمہ مثلا، وہاں یہ نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ دی ہے، یہ اللہ پر لازم ہے. فجار ظاہر عام بندہ نہیں ہے گناہ گار، وہ جو توبہ کے مراحل سے گزر چکا ہے. ویل یومئذ للمکذبین، ویل ہے آج کے دن ان کے لیے جنہوں نے تکذیب کی، اللہ کے انبیاء کی تکذیب کی، اللہ کی آیات کی تکذیب کی، نتیجتاً اللہ کی تکذیب کی انہوں نے. اچھا یہاں دیکھیں ایک دفعہ ہر ایک کی اپنی کتاب ہے، پھر فجار مجموع کی اپنی کتاب ہے اور ابرار کی اپنی کتاب ہے. کتاب الفجار ہے. تیسری ایک کتاب ہے جو جس کو کتاب الامہ کہا گیا ہے، پوری امت کی کتاب. ہر بندے کی اپنی اپنی کتاب ہے نا نام اعمال. پھر کتاب فجار علیحدہ اور کتاب ابرار آ رہی ہے آگے، وہ علیحدہ. ایک آیت میں آیا ہے کہ کتاب کل امت تدعى الی کتابها، ہر امت کو اس کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا، اور ہر امت کی ایک کتاب ہے. ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین، جو کسی عام چیز کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ یوم جزا کو جھٹلا رہے، جس دن انہیں جزا ملنی ہے. وما یکذب بہ، اور کوئی بھی عقل مند دانا انصاف والا انسان اس دن کو نہیں جھٹلاتا ہے. کون جھٹلاتا ہے؟ جو نارمل بندہ نہیں ہے، جس کی نفسیات خراب ہے، جو نفسیاتی مریض ہے،
ٹیڑھا دل رکھتا ہے، ظلم بربریت کا عادی ہے، شہوات کا غلام ہے. وما یکذب بہ، اس دن کو نہیں جھٹلاتا ہے، الا کل معتد اثیم، اعتداء کرنے والا، تجاوز کرنے والا طبیعت ہے اس کی. اس میں فاعل استعمال کیا ہے، اثیم صفت استعمال کی ہے، کثرت سے اسم کرنے والا ہے. جس کی طبیعت میں اعتداء اور اسم ہے وہ تکذیب کرتا ہے، کیونکہ وہ یعنی پھر بالکل ان چیزوں کا احساس اس کو ختم ہو جاتا ہے. اس کو آپ لوگ دیکھیں گے بعض لوگ حتیٰ قبر کے اوپر بھی وہاں مزاق کر رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، مردہ دفنایا جا رہا ہوتا ہے، ان کو التفات نہیں ہوتا موت کی طرف. تو یہ انسان یعنی ایسے مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ کوئی چیز اس کو توجہ نہیں دلاتی ہے. اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ان پر ہماری آیات اس پر تلاوت کی جاتی ہے. کتنی جھنجھوڑنے والی آیات ہے قرآن کی، کتنی غفلت سے بیدار کرنے والی آیات ہے قرآن کی، کتنا ان میں واعظ و نصیحت ہے، کتنا ان میں کشش ہے. لیکن وہ کیا ہے؟ قال اساطیر الاولین، یہ پہلو کے اسطورے ہیں، قصے ہیں. حالانکہ کوئی امکان نہیں کہ یہ کیسے اسطور بن گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں گئے ہیں کسی سے پڑھنے کے لیے، کسی سے سیکھنے کے لیے. پھر اتنی بلاغت فصاحت نہیں ہے ان اساطیر میں. پھر ان اساطیر میں لغویات ہیں، قرآن میں عظیم عظیم معانی ہے. کوئی امکان نہیں ہے کہ عقل مند بندہ کوئی احتمال دے سکے کہ یہ اساطیر الاولین ہے کسی جہت سے بھی. لیکن معتدل اثیم ہے. کلا، ہرگز ایسا نہیں کہ قرآن میں کوئی شک و شبہ ہے، قرآن میں کوئی ایسی کمزوری ہے جس وجہ سے کہا جائے کہ اساطیر الاولین میں سے ہے. بل ران علی قلوبہم، قصور ان کا ہے. جس طرح کہا جاتا ہے کہ بارش کا قصور نہیں ہے، بارش اگر وہ صدف کے منہ میں جائے تو موتی بنتی ہے، اور زبالہ پہ جائے تو بدبو پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ زبالے کا قصور ہے. ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر رین ہے. کس چیز کا رین ہے؟ زنگ ہے. ما کانوا یکسبون، جو وہ کسب کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اس کا زنگ چڑھا ہوا ہے دل میں. تو انتہائی سنگین آثار ہوتے ہیں گناہوں کے. معیشت پر اثر ہوتا ہے، تعلقات پر اثر ہوتا ہے انسان کے. یہ سارے اپنی جگہ سب سے سخت ترین اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے. تو یہ دل پر زنگ چڑھ جاتی ہے. جب زنگ چڑھ جاتی ہے دل پر تو کیا ہو جاتا ہے؟ جس طرح لوہے پر زنگ چڑھ جائے، اس کی چمک، اس کی رونق، اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے. ایسا ایسا وہ حتیٰ لوہا بھی گل جاتا ہے اس زنگ کی وجہ سے مسلسل. تو یہ دل زنگ شدہ ہے. ان میں احساس ختم ہو چکا ہے، ان میں سوچ ختم ہو چکی ہے، ان میں ادراک کی قوت ختم ہو چکی ہے. اور وہ دل اللہ نے جب پیدا کیا تھا تو صاف و شفاف دل تھا، رہنمائی کرتا تھا اچھائی کی طرف، برائی کی طرف. برائی کے ارادے سے وہ دھڑکنا شروع کر دیتا تھا. لیکن انسان ہے جو کسب اعمال کی وجہ سے اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب 10 لوگوں کو ذبح کر دے اس پر اثر نہیں پڑتا ہے. چوزے کو نہیں دیکھ سکتا تو مرتا ہوا. یہی انسان. تو زنگ چڑھتا چڑھتا کہاں پہنچ جاتا ہے انسان. کسی کا ناجائز انڈا اٹھانا برداشت نہیں کرتا تھا، اب لاکھوں کروڑوں کی کرپشن فقراء کے مال سے کرنا اس کو دس سے بس نہیں ہوتا ہے. تو یہ دل کی زنگ ہے جو احساس کو ختم کر دیتی ہے. قرآن نے کئی جگہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر. وہ ختم کہاں سے آئی ہے؟ یہی انسان کے اعمال سے مہر لگ چکی ہے. آنکھوں پہ پردہ ہے. آنکھوں پہ پردہ بھی کسی اعمال کی وجہ سے پڑتا ہے. تو بعض روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کسی آدمی کو اگر
عذاب میں مبتلا کرنا چاہوں اس دنیا میں تو کم از کم یہ کرتا ہوں کہ اس سے اپنی مناجات کی لذت لے لیتا ہوں۔ وہ مناجات کی لذت اسی وجہ سے لی جاتی ہے کہ وہ دل اب وہ دل نہیں رہا جو اپنے خالق حقیقی کی محبت میں تڑپے، اس کی طرف اداس ہو، اس سے انس حاصل کرے۔ مناجات میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ گناہوں کے آثار میں اس سے ہوتا ہے کہ وہ لذت ختم ہو جاتی ہے۔ کلا انہم عن ربہم لمحجوبون، ہرگز ایسا نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ قیامت کا دن نہ ہو اور ان کا کوئی حساب و کتاب نہ ہو، یا ہرگز ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے ان اعمال کے باوجود بھی اچھائی کی ان کی توفیق ہو جائے، توبہ کے بغیر یہ زنگ اتر جائے۔ انہم، خبر دی جا رہی ہے کہ وہ اسی پر باقی رہیں گے، اور اسی طرح انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بے شک وہ اپنے رب سے اس دن حجاب میں ہوں گے۔ کلا سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ وہ اسی حالت میں مرے اور پھر قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت سے فائدہ اٹھا سکے، نہیں، بے شک یقیناً وہ اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے۔ کیسے حجاب میں؟ دیکھیں کیسی تعبیر ہے، یہ نہیں کہا ان کا رب ان سے حجاب میں ہوگا، اللہ کی رحمت میں کمی نہیں ہے کہ اللہ حجاب میں ہوگا، انہوں نے اپنے اوپر حجاب چڑھائے ہوئے ہیں، گناہوں کے، غلاستوں کے، یہ سارے حجاب، تو انہوں نے اپنے آپ کو دور کیا ہوا ہے۔ گویا جس طرح بڑا بندہ دنیا میں اپنے اوپر حجاب ڈالتا ہے، اپنے آپ کو دور کرتا ہے، محجوب ہوتا ہے، قیامت کے دن انہوں نے اللہ کی رحمت سے دور ہونے میں جو ہے حجاب اپنے اوپر ڈالے ہوئے ہوں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر یقیناً بے شک وہ جو ہے جہیم کو سینکیں گے، اس میں داخل ہوں گے۔ ثم یقال، پھر اوپر سے ان کو کہا جائے گا تعان و تشریح کے طور پر، روحانی مزید اذیت کے لیے، ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہ ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ابرار انشاءاللہ اگلے اللهم صل على محمد